خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کرنے کے لیے حکومت قانونی مشاورت کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ آ گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اب 28 مارچ کو ہوگی، جبکہ 27 مارچ کی رات کو ڈی چوک پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگلی صبح جب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ارکان اسمبلی آئیں گے تو انہیں ان کے درمیان سے گزر کر اسمبلی ہال جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں پہنچ جائے، کیونکہ شرکاء کے درمیان سے گزرنا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، جسے اپوزیشن کے ارکان اسمبلی مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ہوں نجم بن اسد۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ اس پٹیشن کے جو کنرانی صاحب نے دائر کی ہے ہیئرنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران اس قسم کی باتیں اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، موجودہ حکمران بھی کر رہے ہیں اور ماضی کے حکمران بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں اس کو سڑک پہ گھسیٹوں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ دوں گا، کوئی کہتا تھا کہ گلے میں پٹا ڈال کر گھسیٹوں گا۔ تو ہم اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر اس کا اطلاق کب سے کریں؟ ماضی کے حکمرانوں سے بھی کیا جائے کیا؟ حکمرانوں کی یہ سب باتیں محاورتاً ہوتی ہیں اور ان میں حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے اس ہیئرنگ پہ مزید سماعت 25 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اپوزیشن ٹی وی کے چینلوں پر فون کر کر کے خبر چلوا رہی ہے کہ عمران حکومت جا رہی ہے، لیکن حقیقت حال بظاہر اس کے خلاف ہے۔ بظاہر یہ جنگ دراصل بیرونی طاقتوں کی فنڈنگ سے چلنے والی ایک مہم ہے جو چین اور روس کی حمایت کرنے والے عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہ جنگ اپوزیشن اور عمران خان کے درمیان ہونے کے بجائے بیرونی سیکورٹی ایجنسیز اور محب وطن پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز کے درمیان محسوس ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان نے 23 مارچ کے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ ناپاکستان ہے اور ہم اسے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ فضل الرحمان ہمیشہ پاکستان کے خوشی کے دنوں میں شرپسندی اور ہنگامہ آرائی کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک یقینی طور پر اس حساب سے جمع کرائی گئی ہے کہ OIC کا تقدس سبوتاژ کیا جا سکے۔ ان کے بیرونی آقاؤں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کا چہرہ مسخ کر کے دکھایا جائے۔ حکومت کی حکمت عملی ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام اہم اداروں کے دفاتر 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہیں۔ جلسہ جتنا بڑا ہوگا اس سے یہ پیغامات جائیں گے ہر اہم ادارے کے لیے جو بظاہر خاموش بیٹھے ہیں۔ میں نیوٹرل نہیں کہنا چاہتا کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت ابھی بھی باقی ہے۔ اپوزیشن کے 7 ارکان نے عمران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھی PTI کے ارکان اسمبلی کے ساتھ اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ ہوتا کیا ہے
یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپوزیشن نے نہ کبھی شکست مانی ہے اور وہ اس بار بھی نہیں مانیں گے، اور 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان اس کی تیاری ہے۔ لگتا یہ ہے کہ استعفے کا دعویٰ تو وہ کرتے رہے ہیں، مگر پی 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 شاید اس کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسری طرف عدم اعتماد کی تحریک میں اپنی شکست کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی اسے نہ مانے۔ ان کے پاس کئی خبریں ہیں اور ارکان کی خرید و فروخت کے حوالے سے ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے جو ابھی تک وہ سامنے نہیں لائے ہیں، مگر اپنا کیس لڑتے ہوئے وہ یقیناً یہ ثبوت سامنے لے آئیں گے۔ یہ سب 28 مارچ کی تاریخ سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس لیے انتظار تو کرنا ہوگا۔ تازہ ترین یہ بھی ہے کہ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی تو پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے اور جنرل الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، کیونکہ 150 سے زائد استعفے اگر آ گئے تو پھر اس پر ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن استعفے دینے کا کہتی رہی، لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے استعفیٰ دے دیں گے۔ نسیم زہرا کے پروگرام میں نومبر 2011 میں عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ احتساب کا جو قانون میں لانے والا ہوں اس پر یہ دونوں پارٹیاں اکٹھے ہو جائیں گی، جس پر نسیم زہرا نے کہا کہ اور میں کہتی ہوں کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے کہا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر ظاہر میں نہ ہو سکے تو اندر سے ہو جائیں گے اور باہر سے یہ نورا کشتی کرتے رہیں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ نورا کشتی نہیں کر رہے بلکہ یہ تین، جنہیں عمران خان 3 اسٹریٹجز کہہ رہے ہیں، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ مجرمان کی تحویل کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اسے بہت جلد دستخط کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد نواز شریف، الطاف حسین اور اسحاق ڈار جیسوں کا کیا بنے گا؟ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا یا یہ وہاں سے ڈیپورٹ کیے جائیں گے اور یہاں پہنچنے پر گرفتار ہوں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور الطاف حسین چونکہ برطانوی شہری بن چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تفصیلات ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ لندن کے ایک صحافی نے اپنے ذرائع سے بتایا ہے کہ علیم خان نے نواز شریف سے عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے پہلے پورا پلان دریافت کیا تھا اور ان تمام لوگوں کے نام پتہ کیے جو اپوزیشن کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ تمام تفصیل جاننے کے بعد انہوں نے پاکستان پہنچ کر جواب دینے کے لیے کہا اور واپس آ گئے۔ اب وہ خاموش ہیں، لیکن کہنے والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان تک یہ تمام تفصیل پہنچا دی ہے، اور صرف عمران خان تک نہیں، اپوزیشن کا یہ پلان ان کو بھی پہنچا دیا ہے جنہیں اپوزیشن سلیکٹر کہتی ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی لندن سے فضل الرحمان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ عدم اعتماد کو چھوڑیے اور سڑکوں کی سیاست شروع کر دیجیے۔ 23 مارچ کا لانگ مارچ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں شرانگیزی ہونے کی حکومت بھی توقع کر رہی ہے اور اسے روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ الزامات کی سیاست ایک بار پھر عروج پانے والی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اہم خبر یہ کہ آج لمس میں جنرل قمر باجوہ نے دورہ کیا تھا اور یہ کہا ہے
ایک سوال کے جواب میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مملکت کے سیاسی فیصلے ہم کرتے ہیں تو پھر آپ عمران خان نیازی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پنچ اتنی زور کا ہے کہ جس کے چہرے پر پڑا ہوگا اس کا چہرہ ہی بدل گیا ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا آج دھڑن تختہ ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔